نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ محرم شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور اب یہ آخری دن ہے محرم شریف کے۔ محرم شریف میں ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ تھا الحمدللہ آج بھی وہ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ چاند رات سے لے کر کے عاشورے تک ہر مسجد میں، مدرسے میں، محفل میں، گھروں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے لے کر یعنی مکے سے مدینہ جانا، سفر کرنا، اس تاریخ سے لے کر، اس واقعے سے لے کر عاشورہ تک کے بیانات روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ریویژن کا، دہرانے کا لوگوں کو موقع مل جاتا ہے، وہی باتیں بار بار سنتے ہیں، یاد ہوتا ہے، اس کی برکتیں ملتی ہیں اور ہمارے جوانوں کو وہ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں کہ جن کو ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ آج آئیے محرم شریف کے آخری دن ہے اور ان آخری دنوں میں محرم شریف کی جو برکتیں پہلے حاصل ہوئیں انشاءاللہ حاصل ہوں گی۔ اسی محرم شریف کی ایک تاریخ میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال بھی ہوا، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا وصال بھی ہوا، اور 28 تاریخ کو 28 محرم کو حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ جس طرح ہماری زندگی برابر نہیں، ایسے ہی موت بھی برابر نہیں۔ زندگی انسان کی الگ الگ طریقے سے ہے، کوئی بہت تندرست ہے ماشاءاللہ، کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی آرام میں ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے۔ ایسے ہی موت بھی برابر نہیں۔ کچھ لوگوں کی موت ایسی ہوتی ہے کہ وہ دنیا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے، اور کچھ لوگوں کی موت سبحان اللہ ایسی ہوتی ہے کہ جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے، ایک برج ہے، ایک پو ہے کہ جس کو پار کرتے ہی وہ بندہ اپنے آقا، اپنے خالق، اپنے مالک سے مل جاتا ہے۔ الموت جسرون، پل ہے ایک، یوصل الحبیب الی الحبیب، محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے۔ تو ایسے ہی جیسے زندگی برابر نہیں، موت بھی برابر نہیں۔ جو لوگ اللہ والے ہیں اور اپنی پوری زندگی وہ اللہ کی خوشی، اللہ کی رضامندی میں گزارتے ہیں، تو وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا میں جاتے ہیں جہاں ان کے لیے آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے، رحمت ہی رحمت ہے، اللہ کی بہت سی مہربانیاں ان پر ہوتی ہیں۔ انہی بزرگوں میں ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ جن کا نام
حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بادشاہ تھے، آپ کے والد بھی بادشاہ تھے، اور آپ نے بادشاہت کو پسند نہیں کیا، بادشاہت کو چھوڑ کر آپ نے فقیری اختیار کر لی، درویشی اختیار کر لی، اور اللہ والوں کے راستے کو اختیار کر لیا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، ان کے دو بیٹے، ایک اچھا ایک برا۔ اچھا بیٹا حابیل، برا بیٹا قابیل۔ حابیل سے باپ خوش رہتے تھے، وہ اللہ کو خوش کرنے والے کام کرتے تھے، رسول کو خوش کرنے والے کام کرتے تھے۔ اس سے قابیل کو جلن پیدا ہوئی، حسد، اور یہ جو جالوزی اور یہ حسد ہے بہت سے گناہوں کی یہی جڑ ہے۔ آج بھی بہت سے بھائی، بہت سی بہنیں اسی تکلیف میں ہیں کہ جلنے والے جلتے ہیں اور ان کو تکلیف میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ہم کو اپنے بزرگوں کی تاریخ یاد کرنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دوسرا بیٹا جو خراب نکلا، قابیل، اس نے ارادہ کیا کہ ہم اس کو قتل کر دیں گے، مار دیں گے، اس کی زندگی سے کھیل جائیں گے۔ اس بھائی نے سمجھایا اس کو، مگر جب شیطان سر پہ سوار ہوتا ہے تو پھر کوئی نیکی، کوئی نصیحت، کوئی اچھائی کام نہیں دیتی۔ اس نے قتل کر دیا۔ تو موت حضرت حابیل کو آئی، مگر ایسی آئی کہ اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشی کے لیے انہوں نے موت کو قبول کر لیا، اور قابیل قاتل ہوا، مرڈر کیا اس نے، اور قیامت تک جتنے قتل ہوں گے سب کا گناہ اس کو ملے گا۔ جو قتل کرنے والا ہے اس کو تو ملے گا ہی، لیکن قابیل کو بھی سارے گناہوں اور ان سارے قتلوں کا گناہ اس کے بھی نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جو کوئی نیک کام کرتا ہے تو جب تک وہ نیک کام جاری رہے گا اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور جو کوئی برا کام شروع کرے، برے کام کی ابتدا کرے، برے کام کی شروعات کرے، برے کام کو پہچانوائے، تو جب تک وہ برا کام ہوتا رہے گا اس کو بھی گناہ اور اس کا عذاب ملتا رہے گا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہت چھوڑ کر فقیری اختیار کیا، اور اس ایسی فقیری اختیار کی نہ معلوم کتنے ملکوں میں گھومتے رہے۔ کس نیت سے گھومتے رہے؟ پکنک کرنے، تفریح کرنے، گھومنے نہیں، اللہ کے دین کو پھیلانے، اللہ کی خوشی کا پیغام دینے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پھیلانے جاری رکھا انہوں نے۔ آخر میں ان کو حکم ہوا کہ تم کو اب ہندوستان جانا ہے۔ ہندوستان تشریف لائے، اور وہاں کئی شہروں سے ہوتے ہوئے، کئی ولیوں سے ملتے ہوئے، کئی اللہ والوں سے ملاقاتیں کرتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں پر آج ان کا مزار پاک ہے، کچھوچا شریف۔ تو جو آدمی چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشی، رسول پاک کی رضامندی، رسول پاک کی خوشی والا کام کرے، ان کو ان ولیوں کے راستے پر چلنا ہوگا۔ اور وہ خالی نام نمود کے لیے نہیں، خالی کھانے پینے کے لیے نہیں، خالی گیٹ ٹوگیدر کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی خوشی کے لیے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ملک جس کے بادشاہ تھے، وہ ان کے والد بادشاہ تھے سمنان، اسی لیے ان کو سمنانی کہا جاتا ہے۔ تو جو سمنانی فیضان لینا چاہتا ہے، جو ان کی برکتیں لینا چاہتا ہے،
جو اللہ و رسول کی خوشی لینا چاہتا ہے اس کو ان کے راستے پہ چلنا ہوگا. دنیا میں رہ کر ایسے رہنا ہوگا کہ جیسے مچھلی پانی میں رہتی ہے، مگر جب مچھلی پانی سے نکلی تو پانی کا ایک قطرہ، ایک ڈراپ اس کے بدن پہ نہیں رہ جاتا، سب سے الگ ہو گئی وہ. ایسے ہی دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی محبت سے دور رہنا ہوگا، اللہ کی محبت میں ڈوبنا ہوگا، رسول پاک کی محبت میں ڈوبنا ہوگا. آج ختم وغیرہ میں ماشاء اللہ ہر سنیچر اتوار کو لوگ جا رہے ہیں، بھیڑ بھاڑ سب ہو رہا ہے، مگر کس چیز کی کمی ہو گئی، کس چیز کو ہم کھو بیٹھے؟ وہ ہے نصیحت. ہر ختم میں ہم اگر ایک نصیحت لے کر اٹھے، ہر پروگرام سے ایک نصیحت لے کر اٹھے، اور ایک ایک نصیحت ہم اگر ہر ختم سے لیتے رہیں تو کتنے ہم نصیحتیں ہم کو مل جائیں گی، کتنی زندگی ہماری بنے گی، کتنی دنیا کی محبت ہم سے چھوٹے گی، اور کتنے اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے ہمارے لیے راستے ہوں گے. آئیے مخدوم صاحب کے کچھ اقوال، کچھ نصیحتیں جو کتابوں میں موجود ہیں ہم کو پڑھنا چاہیے. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آج بہت کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں مگر یہ نہیں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبیوں نے کیا سکھایا. جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، جلن مت کرو، دوسرے کی کو تکلیف میں مت ڈالو، دوسرے کی تکلیف کو سن کر خوش مت ہو جاؤ. ان باتوں کو پھیلانے کے لیے، ان باتوں کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہم کو ان نبیوں، رسولوں، ولیوں اور اللہ کے نیک بندوں کے اقوال، نصیحتوں پر عمل کرنا ہوگا. مثال کے طور پر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو نصیحتیں فرمائی ہیں، جو اچھی باتیں سکھائی ہیں کہ اس پر عمل کرو گے تو اللہ والے بن جاؤ گے، ولی بن جاؤ گے. نبی نہیں بن سکتا کوئی، آج رسول نہیں بن سکتا، مگر ولی بن سکتا ہے. عورتیں ولیہ بن سکتی ہیں، عورتوں میں بہت سی ولیہ ہوئیں، رابعہ بصریہ، ایسے بہت سے اور ولیہ ہوئیں. تو اگر ہم بھی اور ہماری مائیں بہنیں بھی ان لوگوں کے راستوں پہ چلیں گے، انشاءاللہ دنیا میں رہتے ہوئے دیندار اور اللہ والے بن جائیں گے، اللہ کے ولی بن جائیں گے. اور اللہ کا ولی موت سے نہیں گھبراتا، بلکہ وہ اپنے محبوب سے ملنے کے انتظار میں رہتا ہے. تو حضرت مخدوم صاحب نے کچھ نصیحتیں کی ہیں. آئیے غور سے، محبت سے، آنکھوں کو بند کر کے، دل کی طرف توجہ کر کے اور اپنی حالت پر غور کر کے سوچ کر ان نصیحتوں کو سنیں. شاید اللہ تعالی ہماری نصیحتوں کے سننے کی برکت سے ہمارے دل کو بدل دے. یا اللہ ہمارے دل کو بدل دے، یا اللہ ہمارے دل کو صاف کر دے، یا اللہ ہمارے دل کے کالے پن کو دور فرما دے، طاہر و مطہر بنا دے. آئیے مخدوم صاحب کی نصیحتیں سنیے. حضرت مخدوم صاحب فرماتے ہیں العلم بیضاء زہراء وسائر الفنون ذراتها، یعنی علم ایک روشن بیضا ہے، ایک روشن سفیدی ہے، خوبصورتی ہے، اور سارے علوم اس کے ذرات ہیں، لاپوشی ہے. یعنی علم دین سیکھنا یہ اصل ہے، جڑ ہے، غاصن ہے، روٹ ہے. جس نے علم دین سیکھا اللہ نے اس کو دیندار بنایا، اس کو حلال حرام معلوم ہو گیا، اس کو اللہ کی خوشی ناخوشی کا راز معلوم ہو گیا. پھر ایک جگہ مخدوم صاحب فرماتے ہیں عالم باعمل کو دنیا پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسے دیکھنے کو خبر پر. ایک چیز کو دیکھا اور ایک چیز کی خبر سنی تو دیکھنا اعلیٰ درجے کی چیز ہے، سننا دوسرے درجے کی چیز ہے، پتہ نہیں سچ ہے کہ جھوٹ ہے. لیکن جب اپنی آنکھ سے دیکھ لیا تو وہ تو اعلیٰ چیز ہوئی نا. تو فرما رہے کہ عالم باعمل، جو عمل کرتا ہے، صرف عالم ہونا کافی نہیں، عالم کے ساتھ باعمل ہو،
عمل کرتا ہو، اللہ رسول کا خیال رکھتا ہو، اللہ رسول کی باتوں کو سمجھتا ہو، تو فرماتے ہیں جیسے مشاہدے کو خبر، اور خبر کبھی مشاہدے کے برابر نہیں ہو سکتی، جو اپنی آنکھ سے دیکھا وہ دوسروں کی زبانی سنے ہوئے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کو معلوم ہو جائے، اللہ اللہ، اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ اس کی عمر 1 ہفتے سے زیادہ باقی نہیں ہے، معلوم ہے کہ 1 سیکنڈ کے بعد، 1 ہفتے کے بعد ملک الموت آ رہے ہیں، مجھے موت آ رہی، تو وہ علم فقہ اور علم دین میں مشغول ہو جائے، اب بھی وقت ہے، صبح کا بھولا شام کو واپس آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے، توبہ کر لو، اب تک جو ہوا ہوا، اللہ معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ معلوم ہو گیا کہ 1 ہفتہ ہے میری زندگی کو بس، تو یہ ہفتہ پورا کا پورا دین کا علم سیکھنے میں لگا دو، کیونکہ ایک مسئلے کا جاننا 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے، 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ شریعت کا ایک مسئلہ، شریعت کی ایک بات ہم سیکھ لیں۔ عالم کی مثال، عالم باعمل، عالم باعمل کی مثال کشتی کی طرح ہے، بوٹ کی طرح ہے، اگر وہ ڈوب گئی تو اس میں بیٹھنے والے سب ڈوب گئے، اور اگر وہ بچ گئی تو کشتی میں بیٹھنے والے سب بچ گئے۔ بغیر عمل کے عالم بغیر سائیکل کے آئینے کے مانند ہے، یعنی وہ عالم جو بے عمل ہے تو ایسا ہے کہ جیسے لا گلاس کے اوپر صفائی نہیں ہے تو اس لا گلاس میں چہرہ صاف نظر نہیں آتا، اس میں صورت نہیں دکھائی دیتی۔ اولیاء اللہ کے دوستوں کا شمار بھی انہی میں ہوگا، سبحان اللہ۔ ہم کو اولیاء اللہ سے محبت رکھنی چاہیے۔ محبت کا مطلب صرف زبانی نہیں کہ ہم کو فلاں ولی سے محبت ہے، فلاں ولی سے محبت ہے، فلاں ولی سے محبت ہے، محبت کا ثبوت چاہیے۔ کوئی بات کہو تو اس کے لیے دعویٰ کے اوپر دلیل چاہیے، کلیم ہے تو اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے۔ تو اللہ کے ولی سے دوستی کی دلیل کیا ہے کہ ہمارا کپڑا، ہماری شکل، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا بولنا، ہمارا سونا جاگنا، یہ سب اللہ کے ولیوں کے طریقے پر ہو، تو مطلب ہوا کہ ہم اللہ کے ولیوں سے سچی محبت کرتے ہیں، تو ہمارا بھی حشر انشاءاللہ 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 ان ولیوں کے جیسے ہوگا، قبر میں جیسے ان کو راحت ملے گی، انشاءاللہ ولیوں سے محبت کرنے والے کو بھی ملے گی۔ حشر میں جو اللہ کا کرم ان ولیوں پہ ہوگا، ویسے ہی ولیوں سے دوستی اور محبت رکھنے والوں کے اوپر بھی ہوگا۔ صالحین کا تذکرہ ایک نور ہے۔ لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں پالا اس کی بات، اس کی بات، جھوٹ سچ غیبت، ارے بجائے اس کے ولیوں کی بات کرو، نبیوں کی بات کرو، صحابہ کی بات کرو، نیکوں کی بات کرو۔ صالحین کا تذکرہ ایک نور ہے، روشنی ہے، جو طالبین کے دلوں کو روشن کرتا ہے۔ جو لوگ سنیں، جو لوگ بولیں، سب کو اس کا فیض ملے گا، اور چہرہ بھی نورانی ہو جائے، دل بھی نورانی ہو جائے، اور انشاءاللہ قبر و حشر بھی نورانی ہو جائے۔ باتیں ایسی کرو کہ جس میں لوگوں کو نصیحت ملے، باتیں چھوڑو ایسی کہ جن سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ صوفیوں کے نزدیک، ولیوں کے نزدیک ایک سانس بھی بے یاد الہی کے نکالنا موت کے برابر ہے۔ ایک سانس بھی اگر اللہ سے غفلت ہو گئی تو گویا کہ موت آ گئی، مر گیا وہ آدمی، دیکھنے میں زندہ ہے لیکن وہ حقیقت میں موت آ گئی، موت آ گئی اس کو۔ دنیا سے غفلت
اور دنیا کے بارے میں غور و خوض کرنے سے غفلت یہی ہم کو اللہ سے قریب کرے گی۔ آئیے ان نصیحتوں کو سننے کے بعد نیت کریں کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کے راستوں پر چلنے کی کوشش کرتے رہیں گے، تب انشاءاللہ ہم کو اللہ کے ولیوں کا، نبیوں کا، رسولوں کا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، بزرگوں کا فیض ملے گا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ولیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم خود نیک تو نہیں ہیں لیکن نیکوں سے محبت کرتے ہیں، سچی محبت کرنا چاہیے، اس نیت سے محبت کرتے ہیں کہ اس محبت کے صدقے میں اللہ تعالی ہم کو بھی نیک بنا دے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، اور ان کے استاد نے، ان کے مرشد نے، ان کے گائیڈ نے کیا بتایا ان کو؟ تحب الصالحین وانت منہم، اے شافعی تم نیکوں سے محبت کرتے ہو اور تم بھی نیک ہو، تم کو بھی اللہ تعالیٰ نے نیکوں کی خصلتیں، نیکوں کی عادتیں دے دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی عطا فرما دے۔ آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور کوشش یہ ہو کہ اللہ کے نیک بندوں کی باتوں کو سنیں، پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی پوری نیت اور کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔